فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ ہاں، جنت تب واجب ہوتی ہے اگر وہ شخص کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جو اس کے لیے جہنم کو واجب کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس ایک حدیث وہ اصحاب سے بیان کرتے تھے کہ یہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اور جب وہ بیان کر لیتے تو حدیث بیان کرنے کے بعد حیرت کے ساتھ وہ کئی مرتبہ ایک لفظ دہراتے، کہتے اللہ کی قسم یہ حدیث پاک تو بڑی حیران کن ہے۔ پہلے حدیث سناتے اور پھر دیر تک یہ بات کرتے رہتے، جس طرح ہم کوئی ایسی بات سنتے ہیں نا کہ جس کا اجر یا جس کا نتیجہ بہت ہی بڑا ہوتا ہے، تو ہم بعد میں سوچ کے کہتے رہتے ہیں کہ بڑی بات ہے، بڑا کلام ہے، بڑا اثر ہے، اس میں تو بڑی دور کی سوچ ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس بعد میں بیٹھ کے صحابہ کی مجلس میں یہ جملہ دہراتے رہتے کہ یار بڑی حیران کن حدیث ہے۔ وہ حدیث مبارکہ سنیے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی یتیم کا کھانا پینا اپنے ذمے لے لیا، جس شخص نے، تین واقعات ہیں اس حدیث میں، ایک یتیم کے متعلق اور ایک بیٹیوں کے متعلق اور ایک وہ شخص جس کی بینائی چلی جاتی ہے، نظر ختم ہو جاتی ہے، اس کے متعلق۔ پہلا حضور نے یتیم کے بارے میں فرمایا جس نے کسی یتیم کو کھانا دیا، لباس دیا، خوراک دی، پالا پوسا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس وقت تک اس کو پالتا رہا جب تک وہ خود کمانے کے قابل نہیں ہوا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اور ساتھ حضور نے فرمایا کہ ہاں، جنت تب واجب ہوتی ہے اگر وہ شخص کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جو اس کے لیے جہنم کو واجب کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ حضور کا اشارہ تھا شرک کی طرف۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت دے گا، واجب کر دے گا جنت، اگر اس نے زندگی میں پھر شرک نہ کیا، جس نے یتیم کی کفالت کی، اس وقت تک اس کی روزی روٹی کا ذریعہ بنا رہا جب تک وہ بالغ نہ ہو گیا۔ دوسری چیز حضور نے فرمایا کسی شخص کی بینائی چلی گئی، نابینا ہو گیا، بصارت ختم ہو گئی۔ کئی لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، بالکل صحیح تندرست آنکھیں ہوتی ہیں لیکن بینائی چلی گئی۔ فرمایا اس کی بینائی کی جو دولت سلب ہوئی اس کے اوپر اس نے صبر کیا، اپنے رب کے سامنے شاکر ہو گیا، کیا میرے پروردگار، دیکھنے کی صلاحیت بھی تو نہیں دی تھی، دیکھنے کی صلاحیت لے بھی تو نہیں لی ہے، میں تیرے اس فیصلے پہ صابر ہوں، شاکر ہوں، جو تو نے کیا مجھے قبول ہے۔ فرمایا جس کی بینائی چلی گئی اور اس نے پھر صبر کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت کو واجب کر دیتا ہے، بشرطے کہ وہ کوئی ایسا گناہ نہ کرے جو شرک سے مماثل ہو، جس کی وجہ سے اس کے اوپر جہنم واجب ہو جائے۔ تیسری چیز حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو 3 بیٹیاں دیں، 3 بیٹیاں، اس نے ان 3 بیٹیوں کی تربیت میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی، کھانا، مکان، لباس، تربیت، تعلیم، محبت، دیکھنا، یعنی ان کو دیکھ کے بھی اس کے دل میں یہ نہ آئے کہ کل ان کی وجہ سے کہیں میں بے عزت نہ ہو جاؤں، ان کی وجہ سے میری عزت میں کمی نہ آ جائے، اگر میرا بیٹا ہوتا تو میرا نام رہتا، یہ میری بیٹیاں ہیں پرائے گھر چلی جائیں گی، یعنی ان کو دیکھا بھی پیار کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس وقت تک دیکھتا رہا جب تک وہ یا دنیا سے چلی نہیں گئی یا اپنے سسرال نہیں چلی گئی، ان کی شادی نہیں ہوگی۔ فرمایا جس شخص کو بیٹیوں کے ساتھ آزمایا گیا، اگر اس نے بھی ان کا حق ادا کر دیا، اس شخص کے لیے بھی جنت واجب ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب حضور یہ بات کہہ رہے تھے نا، تو حضور کی مجلس میں ایک بدو بیٹھا ہوا تھا، دیہاتی، ان پڑھ، اجڑ بندہ، مدینے سے باہر کا، کسی مطلب دور کی بستی کا رہنے والا بدو۔ اس بدو کی حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ مجھے شک یہ ہے کہ اس کی 2 بیٹیاں تھیں اور وہ اپنے لیے اجر کمانا چاہتا تھا۔ اس بدو نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں تو پھر؟ حضور نے فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک والا معاملہ کیا، پروردگار اس کے لیے بھی جنت واجب کر دے گا۔